ملک بھر میں یوم فضائیہ آج منایا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کراچی میں راشد منہاس شہید نشان حیدر کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقریب ہوئی۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ سدرن ایئر کمانڈنگ عباس گھمن مہمان خصوصی تھے۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ سدرن ایئر کمانڈ عباس گھمن نے قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ راشد منہاس کو پاک فضائیہ کے دستے کی طرف سے سلامی بھی دی گئی۔ راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو جام شہادت نوش کر کے دشمن کی سازش ناکام بنائی تھی اور نشان حیدر پانے والے کم عمر ترین پائلٹ ہونے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا تھا۔ جیسا کہ آج ملک بھر میں یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے، اب سے کچھ دیر پہلے کراچی میں راشد منہاس شہید نشان حیدر کی قبر پر پھولوں کی چادر رکھی گئی۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ سدرن ایئر کمانڈ عباس گھمن اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ سدرن ایئر کمانڈ عباس گھمن نے قبر پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ راشد منہاس کو پاک فضائیہ کے دستے کی طرف سے سلامی دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو اینٹ کا جواب اسی طرح پتھر سے دیں گے جیسے بالا کوٹ کے ناکام بھارتی حملے میں دیا تھا۔ پاکستان کو نئے حاصل کیے گئے اسلحے کے انبار سے مروب نہیں کیا جا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ بھارتی اقدام کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا تھا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چوکنا اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پر جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی طیارے مار گرانے والے پاک فضائیہ کے شاہینوں ونگ کمانڈر نعمان اور ونگ کمانڈر حسن صدیقی کو ستارہ جرت کا اعزاز مل گیا۔ صدر عارف الوی نے دونوں کو ملک کے تیسرے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا۔ ایوان صدر میں اعزازات دینے کی تقریب میں وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ ایک اور اپڈیٹ جو ہے مقبوضہ کشمیر سے، جہاں یوم دفاع پاکستان پر وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کے پیغامات والے پوسٹرز لگ گئے۔ بھارتی اخبار کے مطابق پوسٹرز وادی کے ضلع پلوامہ اور کلگام کے کئی قصبوں اور دیہات میں لگائے گئے۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے پوسٹرز لگانے پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ آگے بڑھیں، دیگر اہم خبریں شامل کریں۔ تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھولنے ہیں یا نہیں، فیصلہ کرنے کے لیے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس آج وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت ہوگا۔ وزارت صحت کے حکام سے بریفنگ کے بعد اداروں میں سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق سفارشات قومی رابطہ کمیٹی کو بھجوائی جائیں گی۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں سے متعلق ایس او پیز کو حتمی شکل بھی دی جائے گی۔ پاکستان میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے حامی والدین کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ کورونا کے باعث اسکول بھیجنے کے مخالف والدین کا تناسب 79% سے کم ہو کر 37% رہ گیا ہے۔ آئی پی ایس او ایس سروے کے مطابق اس سال جون میں 79% والدین نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر بچوں کو اسکول بھیجنے کی مخالفت کی تھی، جبکہ جولائی میں 62% والدین بچوں کو اسکول بھیجنے کے مخالف تھے۔ اگست میں کیے گئے سروے کے مطابق اب صرف 35% باپ اور 43% مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے مخالف ہیں۔
دیہی علاقوں میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے مخالف والدین کی تعداد صرف 28% رہ گئی ہے، جبکہ شہری علاقوں کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر 39% والدین بچوں کو اسکول بھیجنے کے مخالف ہیں۔ صوبہ سندھ میں 41% اور صوبہ پنجاب میں 38% والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے مخالف ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں شرح 28% اور صوبہ بلوچستان میں صرف 22% ہے۔ موسم سے متعلق اپڈیٹ کریں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ ملک بھر کے موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں اسلام آباد سے جیو نیوز کے نمائندے کامران خان۔ جی، محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد کے ہم موسم کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کا موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور بعض مقامات پر بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم آج گرم اور خشک رہے گا۔ جی اپڈیٹ کریں آپ کو حالیہ بارشوں کے بعد کی صورتحال کے بارے میں۔ میرپور خاص کی تحصیل کوٹ غلام محمد میں حالیہ بارشوں کے بعد متعدد گاؤں ڈوب گئے ہیں، لوگ انتظامیہ کے منتظر ہیں۔ ہمارے نمائندے کاشف مشتاق نے سکریاری گاؤں کے ایک گھر کا کچھ دیر قبل دورہ کیا تھا، انہوں نے کیا دیکھا وہ کیا بتا رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، کوٹ غلام محمد کے گاؤں سکریاری سے اس وقت ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ پورا علاقہ یہ جو ہے وہ زیر آب آیا ہوا ہے اور انتظامیہ سرے سے ہمیں یہاں سے غائب نظر آئی ہے۔ ہم جب انتظامیہ سے بات کر رہے ہیں ان کی جانب سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سکشن پمپ لگائے گئے ہیں، یہاں کے علاقہ مکینوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی کنڈیشن ہمیں یہاں نظر نہیں آتی ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین نشان اقبال سے کہوں گا پہلے ایک آپ کو اوور ویو دکھائیں اس پورا علاقے کا، کہ پورا علاقہ جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے پانی ہی پانی ہے۔ کئی ایکڑ جو ہے وہ زرعی زمین جو ہے وہ زیر آب آ چکی ہے، گندم کی اور دیگر فصلیں جو تھیں یا کپاس کی وہ تمام تر زیر آب آ چکی ہیں اور تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ یہاں علاقہ مکین شدید پریشان ہیں، نہ صرف یہاں فصلیں تباہ ہوئی ہیں، کچھ مقامی لوگ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ یہاں پہ تقریباً 8 سے 10 گاؤں شدید بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ گاؤں سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ 300 400 گھر یہاں پہ موجود تھے، ان گھروں میں مکمل طور پہ وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تقریباً 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں مکمل طور پہ 3 فٹ سے لے کے 18 فٹ کی ہائٹ تک پانی موجود ہے۔ یہاں پہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ پینے کے پانی کا خاص طور پہ اتنا بڑا پرابلم ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، جانور مال مویشی مر رہے ہیں، ان کے مرنے سے تعفن پھیل رہا ہے۔ اس وقت ایک اسکول کی چھت پر میں اور میرے کیمرہ مین نشان اقبال موجود ہیں، اور اگر آپ کو دکھائیں تو نیچے بھی یہاں پانی ہی پانی ہے اور کئی فٹ پانی یہاں موجود ہے۔ جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں آگے اس سے زیادہ پانی ہے اور قریبی جتنے بھی سیم نالے ہیں وہ یا تو اوور فلو ہو گئے یا ان کے بند جو ہے وہ ٹوٹ گئے، اور بند ٹوٹنے کی وجہ سے پانی کا فلو مزید بڑھ رہا ہے۔ اگر یہاں پانی مزید بڑھا تو یہاں کے متعدد مزید آگے کے جو گاؤں ہیں وہ بھی زیر آب آ جائیں گے اور مشکلات میں مزید اضافہ بھی دیکھنے میں آئے گا۔ جی راجن پور میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دریائے سندھ کے سیلاب سے کچے کے کئی علاقے سے لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے، مزید بتائیں گے الیاس رضا۔ جی، راجن پور دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق اس ٹائم کوٹ مٹھن کے مقام پر 5,60,000 کیوسیک کا سیلابی پانی گزر رہا ہے۔ دریائے سندھ کے سیلاب سے اس ٹائم کچے کی درجنوں بستیاں زیر آب آ چکی ہیں، وہاں پر کھڑی فصلات اور گھروں کو شدید متاثر کیا اس سیلاب نے۔ اب وہاں سے لوگوں کی بڑی تعداد اس ٹائم کچے میں جو مکین ہے ان کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور مزید اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں کہ لوگ کچے کے علاقے چھوڑ کر محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اس ٹائم ضلع انتظامیہ کی طرف سے مختلف مقامات پر ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بھی اس ٹائم دریائے سندھ کے مقامات پر موجود ہے، لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق دریائے سندھ میں 2 روز تک مزید پانی کی سطح بلند ہوگی۔ جی کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ناران کے بے روزگار نوجوانوں نے برف کے گلیشیئرز کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے کوثر سلیم بنگش۔ ناران کے برفیلے گلیشیئرز مقامی نوجوانوں کے روزگار کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ بے روزگار نوجوانوں نے کمال مہارت سے گلیشیئرز میں برف کے شیلف بنا کر رنگا رنگ مشروبات سے سجا رکھے ہیں۔ ہم یہ جو فریج بناتے ہیں، یہ قدرتی فریج بناتے ہیں، برف ہے جو ہمیں اللہ پاک نے دی ہے، تو یہ لوگوں کے لیے پکچر پوائنٹ بھی بن جاتا ہے، ہمارا روزی روٹی بھی بن جاتی ہے۔
बर्फ के दरीचों और सीढ़ियों पर तस्वीर का अलग मुआवजा है। मकामी नौजवानों का अनोखा जरिया मुआश मुल्क भर के बेरोजगारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, नारान। लापता अफराद से मुतालिक कायम कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने SCCP के ऑफिसर साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। लापता अफराद से मुतालिक कायम कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। लापता अफराद से मुतालिक कमीशन के सरबराह ने साजिद गोंदल के अहल खाना को भी बुध के रोज ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। शाहदादपुर की रिहायशी खातून श्रीमती मुखी ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान में उनके ख़ानदान के 11 अफराद के कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है। हैदराबाद प्रेस क्लब में ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीमती मुखी ने बताया कि 2012 में उनका ख़ानदान मजहबी रसूमात अदा करने भारत गया था, जहां भारतीय एजेंसी रॉ ने अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए उन लोगों को फंसाया। खानदान को मराद के साथ राजस्थान जिला जोधपुर में रहने के लिए जगह फराहम की गई। 9 अगस्त को खबर मिली कि उनके वालिद बुढ़ा भेल समेत 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। श्रीमती मुखी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके खानदान को भारतीय एजेंसी रॉ ने कत्ल कराया। वो उनके वालिद को पाकिस्तान के खिलाफ जासूस बनाना चाहती थी। कत्ल में भारत में मुकीम उनके भाई के ससुर चेतन और उनका साथी मिठू भी मुलव्वस है। भारतीय हुकूमत चेतन और मिठू को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दे। शेखुपुरा में घर वालों से बोला गया झूठ छुपाने के लिए नौजवान काशिफ खुद लापता हो गया। पुलिस ने दोस्तों की मदद से काशिफ का सुराग लगाकर धर लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवान काशिफ अपने वालिद से CSS की तैयारी के बहाने रकम बटोरता रहा। नताइज के ऐलान पर झूठ बोला कि वो पास हो गया है और उसकी बतौर असिस्टेंट कमिश्नर सिलेक्शन हो गई है, और फिर झूठ छुपाने के लिए खुद ही गायब हो गया। वालिद ने बेटे के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। जब पुलिस ने काशिफ को पकड़ा तो उसने हकीकत बयान कर दी। कसूर में बर्रे सगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 263वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम को पहुंच गईं। तफसीलात जानते हैं कसूर से सलीमुर रहमान की रिपोर्ट में। बरे सगीर पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह का 3 रोज़ा सालाना उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने उर्स में शिरकत की। इस मौके पर कसूर की सौगात, अंदरसों और दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। मुकामी शोरा ने अशार की सूरत में बाबा बुल्ले शाह को खराजे अकीदत पेश किया। महफिल समा में लोगों की भरपूर शिरकत, अकीदतमंदों का ढोल की थाप पर धमाल। मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआ के साथ उर्स की तकरीबात का इख्तिताम हुआ। सलीमुर रहमान, जियो न्यूज़, कसूर। सऊदी शाह सलमान से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी शाह सलमान ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब फ़लस्तीन की आज़ादी और पुरअमन हल के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है।